بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے تو ایران سے شروع کرنا چاہیے جو اس ٹائم بڑا سیریسلی ایک اس میں ٹرمائل میں دیکھیں وہ دن قریب آ گئے جب آپ دیکھیں کہ وہ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ اس کی چمک دور تک دکھائی دے گی۔ یہ اس جملے کا مطلب یہ ہے 2 جون آ رہا ہے، یہ وہی ٹائم ہے جو پاسبلی اس ایریے کو ایک سکون، ایک ٹھہراؤ، ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ شانتی میں دکھاتا ہے، جس کو ہم لاک ڈاؤن سے تعبیر کرتے ہیں کرنٹ سینیریو میں۔ اور ہینٹا وائرس کی خبریں، ٹرمپ کا یہ بیان، ایران کا ابھی تک ڈٹے رہنا، یہ ساری چیزیں بتا رہا ہے کہ مئی کے اندر ایک بہت بڑی سٹرگل، بہت بڑا اٹیک چھپا ہوا ہے۔ موسٹ پروبیبلی وہ اٹامک ان پہ بھی چل سکتا ہے، جس کے تحت آپ کے علاقے میں تابکاری ہنٹا وائرس کی وجہ سے، اٹامک ایکسپلوژن کی وجہ سے، پلس جو سپلائیز بند ہوں گی، جو آپ کا انٹرنیٹ کیبلز تک بات آئی پڑی ہے، کیونکہ نئی پورٹس اور سمندر میں نئی ڈرلنگ کے راستے وہ 5 دسمبر کے بعد پکے ہیں 2026 میں۔ 2026 تو ڈیفینیٹلی اس سے پیچھے پورٹس تباہ ہونی، انٹرنیٹ کیبلز کو بھی راستے میں کچھ ہوگا، کوئی جو پائپنگ ہوئی ہے سمندر کے اندر وہ نئی پائپنگز ہوں گی سمندر کے اندر، کوئی نئے میکنزم، نئی پورٹس، نیا سب کچھ جنم لے گا دسمبر 2026 کے بعد۔ آپ کام شروع کریں گے، مکمل ہو یا نہ ہو ایک علیحدہ کام۔ دوسرا، جون میں اس پورے خطے میں ایک عجیب سا سکون ہوگا۔ وہ سکون جو ہے لاک ڈاؤن ہے، وہ سکون تیل کا نہ ہونا ہے، وہ سکون پاسبلی اب تو سارے فیکٹرز ہی سر پہ ناچ رہے ہیں یا منڈلا رہے ہیں۔ اور ایران نے جو لائن لے لی ہے، یہ دنیا کے تمام حریت پسند دماغوں کو ایک ترغیب دے رہی ہے، ایک آئیڈیا دے رہی ہے کہ کھڑا ہوا جا سکتا ہے، ڈٹ کے کھڑا ہوا آج بھی جا سکتا ہے، راہ علی پہ آج بھی چلو تو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو گھٹنے لگوا سکتے ہو۔ یہ سارا ایران جو ایکسرسائز، آپ کو یہی ایکسرسائز کرتی قوم جو ہے نظر آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ایران کے پاس وہ سرمایہ نہ ہو، وہ طاقت نہ ہو، لیکن ان کے پاس راہ راست کی طاقت تھی، صراط مستقیم کی طاقت تھی، ان کے پاس جذبہ شہادت کی طاقت تھی اور قومی یکجہتی کی طاقت تھی۔ وہ قوم احتجاج کر رہی تھی اپنی حکومت کے خلاف مہنگائی پہ، اور یقین جانے جب اٹیک ہوا تو وہ قوم ایک ہو گئی۔ تو سملر ہم پاکستانی قوم سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ایگزامپل دیکھتے ہوئے جیسے ہم پہ وقت آنے والا ہے اور ہم دیکھیں گے اس سارے ٹائم کو، تو اس میں ہم بھی بڑی امید ہے کہ اس کی طرف، اس آئیڈیا کے ہوتے ہوئے ہم بھی اس کو فالو کریں۔ ایران کے اوپر اٹیک ہونا ہی ہونا ہے، موسٹ پروبیبلی یو اے ای ایران اگلا محاذ کھلے گا بڑا ٹکا کے۔ اسرائیل بڑی خوبصورتی سے سائڈ پہ ہو کے آج یو اے ای ایران کروا رہا ہے، خود مار رہا ہے میزائل، خود وہ کر رہا ہے ٹریگر کرنے کے لیے کہ کسی طریقے اب ایران کو کمزور کیا جائے یو اے ای سے ٹکروا کے، اور ساری امریکن فوجیں یو اے ای داخلے کی کوشش ہے وہ بھی یہاں سے ہی ہوگی، شام سے ہوگی، یو اے ای سے ہوگی۔ اسی طریقے سے جو اچھی خاصی سٹرگل ہے مئی کی، وہ مجھے لگتا ہے کہ میجر تھیم یو اے ای اور ایران ہوگا، لیکن شام کے ذریعے جب کوشش کی جائے گی کچھ گروہوں کو ایران پہ چڑھانے کی تو ترکی انوالو ہوگا، پھر ترکی کی انوالومنٹ بنے گی۔ ترکی کا موسٹ پروبیبلی یہ سال ہے ان اینی وے جنگ میں آنے کا، جو موسٹ پروبیبلی لگتا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا پاکستان انڈیا کی طرف آ جاتے ہیں، دیکھیں پاکستان انڈیا کبھی بھی جو یہ شروع ہے، ایکچولی آپ لوگ اس کو سمجھ کے اس طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے، بنو اٹیک، ہنگو اٹیک، یہ مسلسل حملے، یہ ساری چیزیں دیکھیں، سیلری جو دے رہا ہے، جو پیسہ دے رہا ہے، جو بیک پہ کھڑا ہے، وردی کوئی بھی وہ پہنا دے آپ کو، جیسے آپ کی بھی تو حکومت پاکستان ہی دیتی ہے، لیکن کوئی شلوار قمیض پہن کے رینجر میں کھڑا ہوتا ہے، کوئی پینٹ شرٹ، کوئی کس طرح کی، کوئی کس طرح کی۔ تو اس ٹائم یہ تو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ یہ انڈیا پورے کے پورا اپنی فوج بنا لی ہے اس نے افغانستان کو، اور ان کو یوز کر رہا ہے بی ایل اے اور ان کو۔ تو یہ تو معاملہ یوں سمجھ لیں کہ جب ہم ابھی دیکھیں اسٹریٹجیکلی ہم انڈیا کی ڈیٹے نکال کے پڑے تھے، ہنگو اٹیک ہو گیا اتنا بڑا، کتنی اموات ہوگی، کتنی شہادتیں ہوئی، اب پھر بنو،
پھر وہ سب. تو یہ دیکھیں کہ ادھر سے ہم دیکھتے ہیں پاکستان پہ اٹیک, ہم سوچتے تھے ہمارا ایک ہی دشمن ہے اصلی کہ وہ کرے گا, لیکن وہ ادھر سے آ جاتا ہے. وہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو پریڈکشن ہی انڈیا کی تھی. تو اب وہ کیا کریں, ہم نے تو اس پہ نام تھوڑی لکھا ہوتا, اس پہ تو ہوتا پاکستان بیرونی قوتوں سے اس ڈیٹ پہ اس پہ حملہ ہوا تھا, وہی پلانٹ کی پوزیشن ہے, بس اس کو نکالتے ہیں اور بتا دیتے ہیں. اب آ جائیں کہ امریکہ کا جون کے بعد امریکہ کی اپنی حالت خراب ہوگی. یہ خطے سے جو کچھ اس نے کھیل کھیلنا ہوگا کھیل چکا ہوگا. اپنی ریاستوں کی ٹوٹ پھوٹ, اپنی ٹرمپ کے لیے درد سر, اپنے مسائل ہوں گے. یہ سچویشن اس سائڈ چلی جائے گی, اور جون کے بعد سے یہاں ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ رخ کہیں اور ہوگا افراتفری کا. اور موسٹ پروبیبلی امریکہ کی آخری وہ جیسے کہتے ہیں نا اچھلنے کودنے کی ریزسٹنس, کئی ریاستیں ہو سکتا ہے آپ سنیں کہ ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں فیڈریشن سے امریکہ کی. یہ پہلی دفعہ آپ کے کانوں سے یہ بھی ٹکرائے گا. اور جہاں تک رہے گی کہ اس خطے میں جو آپ نے پوچھا کہ ہاں جی اس خطے اس سال اس کا فاتح کون ہوگا, تو دیکھیں جس کی سب سے زیادہ پریکٹس ہے وہی فاتح ہوگا. سب سے زیادہ اگر طویل جنگ میں یا انریسٹ میں یا مسلسل دہشت گردی میں کسی کی پریکٹس ہے تو ہم ہی ہیں. پاکستان ہے, پاکستان کی افواج ہے, انہوں نے مسلسل ایک زندگی میں مسلسل اس کو دیکھا ہے, دہشت گردی کا مقابلہ ہو, کتنے آپریشن ہوئے, کتنا سب ہوا. تو اب آپ دیکھیں کہ جب یہ پوری دنیا پہ مڈل ایسٹ پہ وقت آیا تو ایک ہی قوت ابھری, پاکستان. ہر کوئی کس سے معاہدہ چاہتا ہے, پاکستان. ہر کوئی کس سے سیکیورٹی چاہتا ہے, پاکستان. تو وہ اکلوتا جوان ہے اس سب کی اس میں لڑکیوں میں کہ جس کی طرف ہر کوئی دیکھ رہا ہے کہ ہمیں یہ محفوظ کرے. تو اب آپ اگر اس کو کوئی بھی لفظ پہنائیں یا نہ پہنائیں, اس خطے میں اگر کسی کی سب سے زیادہ پریکٹس ہے وہ یہ ہے, اور اگر کوئی قوم جو سب سے زیادہ آئی کیو ہے, جس کا سب سے زیادہ پنگے میں رہنے کی عادت ہے, جو جنگ کو انجوائے کرتے ہیں. مطلب آپ میں نے اگلے دن ایک پروگرام میں کہا کہ نیچے لکھے نا کہ کس کس نے پیپر ٹالنے کے لیے جنگ کا خیال کیا کہ اللہ پیپر نہ ہو جنگ ہو جائے. تو ماں باپ نے کہا بچوں کا چھوڑے, ہم نے بھی یہ کیا ہوا ہے. میں نے تو کہا تھا نا بچوں سے پوچھیں, انہوں نے کہا بچوں کو چھوڑے, ہم نے بھی یہ کیا ہے, دعا کی ہوئی ہے. تو یہ تو اس قوم کا ایڈونچر لیول ہے کہ یہ جنگ کو اتنا لائٹ لیتے ہیں, اس انداز سے لیتے ہیں, ان کے لیے تو فن ہے. تو اس سوچ کے تحت ظاہری بات ہے ہماری جو فوج ہے اس کو بھی لڑنے میں مدد ملتی ہے کہ اس کے پیچھے قوم بھی ویسی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں صرف فوج نہیں ہے, فوج کے پیچھے پوری قوم کے اندر بھی لڑنے اور مارنے کا جذبے موجود ہے. اور ڈیفینیٹلی کوئی بھی فوجی صرف یا کوئی بھی فوج دنیا کی جو ہوتی ہے وہ پوائنٹس پہ کھیلتی ہے. ادھر ناپ تول شروع کر دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ بھائی آپ لوگ سکون سے ہیں, ان کو بے شک آپ جو مرضی دے دیں, پھر بھی گولی کھانی ہے بارڈر پہ, پھر بھی اس سے لڑنا ہے, اس ساری ٹسل سے لڑنا ہے, جو ریزسٹنس دکھانی ہے. کیا کوئی سیلری کے بدلے یہ کرے گا؟ تو بزنس مین کرے نا, اسے کہیں کہ وردی پہن, تجھے اتنی ڈبل دیتے ہیں پرکس, اور آجا, گھر بھی دیتے ہیں تجھے, گاڑی بھی دیتے ہیں, فیول بھی دیتے ہیں, ڈی ایچ اے میں پلاٹ بھی دیتے ہیں, آجا. ٹھیک ہے, وہ نہیں آئے گا. جی کچھ کہنا ہے آپ؟ سما آپ نے جو بات کی ہے نا کہ فوج کے پیچھے عوام ہو تو پھر ہی فوج لڑتی ہے. آج آرمی فیلڈ مارشل سید آصم منیر نے یہی ایگزیکٹلی سیم بات کی. انہوں نے آج مارکا حق کی جو تقریب تھی اس میں باقاعدہ انہوں نے کہا تمام سیاسی جماعتوں کا, کسی ایک جماعت کا نام نہیں لیا, تمام سیاسی جماعتوں کا, تمام افراد کا, مزدوروں کا, طلباء کا, انہوں نے سب کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے ہم نے یہ کامیابیاں حاصل کی ہیں. تو آپ کی بات بالکل درست ہے, اور اسی کو جو ہے وہ انہوں نے اسی کا تذکرہ کیا کہ آپ پیچھے تھے تو پاک فوج کامیاب ہوئی ہے. ڈیفینیٹلی اگر قوم کا ایٹیچیوڈ یہ ہو کہ اس چیز کو اپریشیٹ بھی نہ کریں اور اس چیز کی کوئی ایکنالجمنٹ بھی نہ ہو, تو ڈیفینیٹلی میں تو سوچوں گا نا کہ بھائی میں اتنی سی تنخواہ کے لیے کیوں ادھر گولی کھاؤں, میں بھی چلوں, بیوی بچے لوں, اپنے کہیں پہاڑوں کا رخ کروں. میں فوجی ہوں, میری ٹریننگ ہوئی ہے, میں اپنے تو بچا ہی لوں گا. تو یہ جانے ان کا کام جانے, تو پھر یہ ساری عوام اور یہ کیا کرے گی کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مہم, میں نے تو بہت پہلے ہی کہا تھا, ٹائم آ رہا ہے دوبارہ سے سول
اس کی ٹریننگز کے پروگرام شروع کیے جانے چاہیے یونیورسٹیوں میں ہر طرف, اور پورے کا پورا فوج کے ساتھ ایک جیسے چھوٹی چھوٹی تیاریاں کروا کے عوام لوکل سطح پہ انگیج ہو, تاکہ آگے آنے والا جو ایک بہت بڑا مارک ہے اس میں ہم لوگ ایک ہو کے اس کو ڈیفینڈ کر سکیں. جیسے ایران میں خواتین گنے اٹھائی پھر رہی ہیں, ان کے جلوسوں میں چیک کریں, خواتین للکار رہی ہیں حجاب میں, کیسا ایک جذبہ ہے قوم کا جو دیکھنے سے لائق رکھتا ہے کہ آپ خواتین کا اسپرٹ چیک کریں ادھر. تو ڈیفینیٹلی یہاں خواتین کی تو بعد میں ضرورت پڑے گی, پہلے تو اتنا مرد پڑا ہے اتنا سارا, اور ان کے لیے تو ایڈونچر ہے. تو ڈیفینیٹلی جو ٹائم آ رہا ہے وہ پاکستان کا ہے, پاکستانی قوم کا ہے, لیکن اس کو ہم حکومتوں سے, اس کو ہم کسی شخصیت سے, اس کو ہم فرد واحد سے, اس کو ہم کسی ایک جگہ سے نہیں کر سکتے. یہ پورا اجتماعی پاکستانی قوم ہوگی, اسی کے بچے ہوں گے, اسی کے فوجی ہوں گے, اسی کے لوگ ہوں گے جو اس پورے خطے کو لیڈ کرنے کی پراپر صلاحیت کو بتا رہے ہیں, چیخ چیخ کے بتا رہے ہیں. اور یہی مستقبل ہوگا کہ یہاں کی جو تیاریاں, مشرق سے جو ٹھنڈی ہوائیں جایا کرتی تھی, روایتیں سنی ہیں, مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں, مشرق سے جھنڈے آئیں گے, مشرق سے سب ہوگا. تو مشرق کو تو بلا لیا گیا, کسی اور کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ ڈیفینس پیکٹ تو کوئی کسی اور ٹیکنالوجی سے ہو جاتا, کسی اور. مصر کی سب سے بڑی فوج ہے اس خطے کی, آپ کو پتہ, مصر سے کر لیتے کہ حرم کی حفاظت آپ کریں, مصر آ جاتا, اتنا بڑا ساتھ ہی ہے, اتنا بڑا فوج ہے اس کی, وہ کر لے. لیکن یہ آپ کے ترا آپ کی طرف آیا. تو یہ قدرت کہیں وہی جو آنے والے وقتوں کی باتیں ہم سنتے تھے وہ وقت آنے کو ہے, اس کے قریب قریب پہنچ رہے ہیں, حالات وہی بن رہے ہیں, سچویشنز ادھر بھی جا رہی ہیں. اور اس میں ہمیں آپس میں مینجمنٹ کے اختلاف ہوں, کیڑے نکال لیں, شہباز شریف ایسے ہے جی, فلانا ایسے ہے جی, عاصم منیر یہ ہے, فلانا عمران خان یہ ہے, نواز شریف یہ ہے, جو مرضی کہانیاں کریں. 2G بھی آپ کا کرپٹ ہے, ایک دودھ آپ کو خالص نہیں ملتا. آپ بنیادی طور پہ اس سب کے ہوتے ہوئے چل رہے ہیں نا جیسے, تو بس اس پہ گزارا کریں. آپ لوگوں نے کتنا کہتی اجتماعیت کتنی کیا آپ کے اندر, مولوی کدھر ہے ابھی؟ اتنا مولوی نے کھایا ہے, اتنا مدرسہ, اتنا اجتماع, اتنا سب, لیکن قوم کی تربیت کا معاملے کی ذمہ داری ان کی نہیں ہے. ممبر ان کے پاس ہے, اسپیکر ان کے پاس ہے, مسجد ان کے پاس ہے, اتنا سب ہے, اس کے عزت ہے, پھر تکریم ہے, پھر لوگ فالو کرتے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آپ دیکھیں کہ پرفارمنس جو ہے, پرفارمنس ان سے پوچھا جانا چاہیے تھا کہ امام مسجد کی گلی کے اندر ارد گرد جب کوئی ریپ ہوتا ہے, جب کوئی گناہ ہوتا ہے, جب کوئی کرپٹ آدمی رہتا ہے اور کوئی کرپشن کھلتی ہے, تو مولوی سے پوچھے جمعے کا خطبہ کیسا دیتا رہا تو. یہ کیوں نہیں پوچھا جاتا کہ تیرے پاس تو ہر جمعے کو ہاتھ لگتا ہی تھا نا, چلو جو لگتا تھا اسی کا ہی کر لو. وہ کہے گا کچھ تو نہیں لگتے تھے, لیکن موسٹلی جمعے پہ تو ہاتھ لگتے ہی تھے. تو کیا اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی کہ ہر گلی میں مسجد ہو, ہر گلی میں جمعے ہو رہے ہوں, سارے فرقے فوج پہ ہوں, ادھر ساری سوچیں فوج پہ ہوں, دین کے نام پہ ساری جماعتیں ادھر ہوں, اور اس کے بعد معاشرے کا حال یہ ہو, معاشرے کی ابتری یہ ہو, ظلم و ستم ہو, کوئی کسی کا بازو پکڑ کے نہیں جاتا کسی افسر کے کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اس کے لیے آواز اٹھائی جائے. امر بالمعروف و نہی عن المنکر معاشرے سے ہی غائب ہے. تو میں ٹیکنیکلی اس پر بات کرنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ ہم سب اپنی اجتماعی غلطی کو کندھے پہ اٹھائیں, اپنے سینے پہ سجائیں, بجائے اس کے کہ کریٹیسزم کی طرف جائیں. اپنے گربانوں میں اپنا حصہ ملانے کی بات کریں کہ آپ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اب آ جائیں اصل میٹر پہ. ٹائم آنے والا ہے, کرنی پڑے گی, یہ سب کرنا ہی پڑے گا, اچھے بچے بننا ہی پڑے گا. کرائسس آ رہا ہے, اور کسان بار بار پوچھتا رہتا ہے کسانوں کے لیے دسمبر کے بعد ہی کچھ اچھا ہے, پہلے نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جون سے آن ورڈ جو فصلیں لگیں گی, جو معاملات ہوں گے, ان کا اچھا ہوگا, لیکن اوورآل یہ پورا لاک ڈاؤن اور چیزیں وہ موجود رہیں گی. اور مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کے لیے اس خطے سے زیادہ جو اب کرائسس ہوگا, جو انریسٹ ہوگا, جو پرابلمز ہوں گی, وہ آپ کے خطے سے نکل کے اس سائڈ پہ زیادہ ہوں گی جون سے آن ورڈ, جون کے بعد. ابھی مئی جو ہے بس اس کو تو نہ ہی ہوتا, یہ مطلب مئی تو کہ یہ کسی کے بھی اس میں جیسے کہتے ہیں نا کہ اس میں ایسے ایونٹ محسوس ہوتے ہیں جو ہمیں حیران کر دیں گے اگین, اور ہمارے لیے پورے خطے کے لیے بڑے پریشان کن ہوں گے.